ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات دیکھیں تو تعجب ہوتا ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایسے لوگ جن کی گٹھی میں شراب پڑی ہوئی تھی، جن کی پوری معیشت شراب پر تھی، جن کا پورا کاروبار شراب پر تھا، جو صدیوں سے شراب میں آ رہے تھے، باپ بیٹے کو پلا رہا، بیٹا باپ کو پلا رہا، بھانجا ماموں کو پلا رہا، اور دیگر سب لوگ خاندان کے ایک ساتھ لوگ شراب پیتے تھے، کوئی عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ پورا کاروبار سمجھیے، کھجور کا کاروبار ہے تو وہ بھی شراب اس سے بنائی جا رہی ہے، اگر کسی پاس گیہوں کا کاروبار ہے اس سے بھی شراب بنائی جا رہی ہے، انگور کے باغات ہیں اس سے بھی شراب بنائی جا رہی ہے، شراب سے لوگ سرکے بنا رہے ہیں، یعنی جتنے کاروبار یا کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں سب میں شراب کچھ نہ کچھ حد تک ضرور ہے۔ ایسا ماحول تھا، اس ماحول کو دیکھیں اور اس ماحول کو دیکھیں تو اس ماحول میں سے ہم میں سے اگر کوئی شخص عادی ہے یا اس راستے پر کوئی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ جا چکا ہے تو ان لوگوں کا چھوڑنا کتنا آسان تھا، تو ہمارا چھوڑنا تو اور آسان ہے، ہمارے لیے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ پیسے خرچ کر کے ہم کو خریدنا ہے تو ہم پیسے خرچ کر کے نہ خریدیں، ایک تو یہ بچ جائیں گا، اپنا مال بچ جائے گا، کوئی دوسرا اگر دے رہا ہے تو اللہ رسول کا خوف دل میں پیدا کرے۔ انہوں نے کیسے چھوڑ دیا؟ حضرت کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ملک شام گئے اور ملک شام جا کر کے پورا سرمایہ لگا دیا انہوں نے تجارت میں، پورا سرمایہ، تمام پیسے کے، یعنی زندگی، جب لوگ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تجارت کے کاروبار سے تو آدمی اپنے پیسے بھی لگا دیتا ہے، دوسروں کے پیسے بھی لگا دیتا ہے کہ پروفٹ تو ہونا ہے، پھر اس کو دے دیں گے۔ جتنا سرمایہ تھا انہوں نے سب لگا کر کے بہترین قسم کی شراب خرید کر کے لائے، اور لائے مدینہ میں جیسے ہی داخل ہوئے لوگوں نے کہا تم شراب خرید کر اتنے مٹکے لے کر کے آئے ہو، شراب تو حرام ہو گئی۔ دوڑے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ ہم نے وہ شراب لایا تھا اور لوگ بتا رہے ہیں شراب حرام ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شراب تو حرام ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پورا سرمایہ لگا دیا تھا، اب ایک کوڑی میرے پاس نہیں اور تمام کا شراب خرید کے میں لایا ہوں، کیا کروں؟ ایسا کرتا ہوں اسے بیچ دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بیچنا بھی جائز نہیں ہے، نہ اسے بیچنا جائز ہے اور نہ کوئی کاروبار میں لگا سکتے ہیں، نہ کسی کو تحفہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اتنا کہنا تھا کہ کیا فرما برداری تھی، کیا اطاعت گزاری تھی، انہوں نے تمام شراب کو جا کر کے بہا دیا، تمام مٹکوں کو توڑ دیا۔ تو یہ اطاعت و فرما برداری تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ اطاعت و فرما برداری اگر ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے تو دنیا کی چاہے قیمتی سے قیمتی چیز ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا کہ اس کا استعمال درست نہیں ہے تو اس سے رک جانا چاہیے۔ یہ تو اخروی نقصانات سے بچنے کے لیے لوگوں نے ایسا کیا، دنیاوی نقصانات بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العظيم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: لا تذهب الایام واللیالی حتى تشرب طائفة من امتی الخمر ويسمونها بغیر اسمها او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حاضرین جمعہ اور عفت مآب مائیں اور بہنیں، آپ سبھی حضرات کے سامنے آج میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے منشیات، نشہ آور چیزیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی، آپ کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اس خبیث عادت اور اس خبیث چیز سے محفوظ رکھے۔ نشہ کیا چیز ہے؟ صرف شراب کو ہی نشہ نہیں کہتے ہیں،
बल्कि नशा हर उस चीज को कहेंगे जो इंसान की अक्ल को ढांप दे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल खम्र मा खामर अल अक्ल, कि खम्र का माने शराब है। तो शराब के लिए जो खम्र का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसकी तशरीह करते हुए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल खम्र मा खामर अल अक्ल, कि खम्र वो है जो इंसान की अक्ल को ढांप दे, छुपा दे, माउफ कर दे, कुव्वत इदराक को खत्म कर दे। और कुर्बान जाइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम पर, बातों पर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज के ताल्लुक से बोलते हैं तो कमाल करते हैं, एक जुमला पूरे के पूरे मजमून को वाज़े कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खम्र के ताल्लुक से कहा कुल्लु मा अस्करा खम्रुन व कुल्लु खम्रिन हराम, कि हर वो चीज जो नशा पैदा करे वो खम्र है और खम्र हराम है। चाहे वो शराब हो या सुफूफ हो या टैबलेट हो या इंजेक्शन में हो या फ्यून हो या चर्स हो या गांजा हो या और भी किसी शक्ल में हो, चाहे वो सिरप की शक्ल में हो, अगर उससे नशा पैदा होता है तो वो हराम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर वो चीज जो इंसान के अंदर नशा पैदा करे वो हराम है। एक मर्तबा एक वफ्द आया कहीं से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम ऐसे इलाके में रहते हैं जिस इलाके में सर्दी ज्यादा पड़ती है, हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो मेहनतों की थकान को उतारने के लिए और सर्दी से बचने के लिए हम एक चीज बना लेते हैं, उस चीज के इस्तेमाल से कुछ गर्मी हासिल हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या उससे नशा पैदा होता है? उन्होंने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि इसका इस्तेमाल जायज नहीं। तो हर वो चीज जो खम्र है, जो नशा पैदा करे वो खम्र है। अच्छा, शराब के लिए बहुत सारे अल्फाज, यानी अरबी जुबान में जाए तो सबसे ज्यादा, डिक्शनरी में देखें तो सबसे ज्यादा शराब के लिए अल्फाज आए, उसमें से एक लफ्ज खम्र भी है। खम्र की हकीकी मीनिंग ढांकना आती है, इसलिए औरतें जो दुपट्टा सर पे रखा करती है उसको भी खिमार कहा जाता है। खा मीम रा से वो भी बना, खिमार ढांकने की चीज को कहते हैं। तो शराब को खम्र इसलिए कहते हैं कि इंसान के अक्ल को ढांक देती है, छुपा देती है, इंसान की कुव्वत इदराक को खत्म कर देती है। अच्छा, ये मसला हमारे लिए तो कम दरपेश है शराब का मसला। हम जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत कायम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में विरासत से पहले और बेसत की शुरुआत में जो शराब की कैफियत थी उस पर जरा गौर करें तो ताज्जुब होता है कि किस तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर पाबंदी लगाई। हालांकि शराब का मामला ऐसा है कि दुनिया के जितने मज़ाहिब है हर एक में इसको गलत समझा गया और हराम करने की, रोकने की कोशिशें की गई, लेकिन शायद दुनिया के जितने मज़ाहिब है मुकम्मल तरीके से कामयाब नहीं हो सके। सिर्फ मजहब इस्लाम की एक ऐसी खुसूसियत है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे शराब की हुर्मत मुकम्मल तरीके से नाफिज हो गई। और जब तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहे और उसके बाद सहाबे किराम का दौर, उसके बाद भी शराब मुकम्मल तरीके से मुसलमानों के अंदर बहरहाल मजमूम और हराम रही। और आज भी इस दौर में भी शराब पीने वाले मुसलमान को लोग अच्छा नहीं समझते। तो शराब ये ऐसी चीज है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सलीके से, बहुत तरतीब से, बहुत एहतमाम से हराम किया। और हराम करने के बाद इतनी सख्त पाबंदियां आयत की, इतनी सख्त पाबंदियां आयत की कि जरा सिलसिले का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए, सहाबे किराम भी मदीना में थे, शराब का रिवाज था, शराब पीते थे लोग, इसलिए कि शराब हराम नहीं हुई थी। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबे किराम के दिल में ये बात थी कि ऐसी चीज है जिससे माल का भी ज़िया है और अक्ल भी खत्म हो जाती है, वक्त का भी ज़िया है, इसको रोक दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सिलसिला इस्तेमाल किया शराब को रोकने के लिए, सबसे पहले सूरह नहल में एक आयत नाजिल हुई, वमिनन नखील वल अअनाबि तत्तखिदून मिनहु सकरन व रिज़्क़न हसना। शराब हराम नहीं हुई, लेकिन इशारा देखिए कितना लतीफ इशारा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया, वमिनन नखीली,
کہ یہ جو کھجور ہے جو ہماری نعمتیں ہیں تمہارے لیے، والاعناب، اور یہ انگور، اسے بھی تم استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو، اس سے طاقت حاصل کرتے ہو، غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہو، تتخذون منہ سکرا، اس سے تم نشے کی چیز بھی بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور اچھی چیز بھی بناتے ہو۔ یہ نہیں کہا کہ یہ جو بناتے ہو وہ خراب ہے، لیکن بہرحال بولنے کا انداز یہ ہے کہ اس سے تم نشہ بھی بناتے ہو اور اچھی چیز بھی بناتے ہو۔ اس سے صاف بات واضح ہے کہ اچھی چیز کے مقابل میں جو چیز تم بناتے ہو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ پہلی آیت نازل ہوئی، اس میں صاف اشارہ ملتا ہے کہ شراب استعمال کرنا درست نہیں ہے، ابھی حرام نہیں ہوئی یہ شراب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ فکر رہتی تھی، کئی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے تعلق سے پوچھا، تو قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، تو بتا دیجئے کہ اس میں کچھ نفع ہے اور زیادہ نقصان ہے۔ نفع کیا ہے وہ تو بعد میں بات آئیں گی موقع ملا تو، لیکن بہرحال شراب پینے میں دو باتیں یہ ہیں کہ شراب پینے کے بعد لوگ بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے غرابا پہ، اور کبھی کبھی شراب پینے کی وجہ سے جو شرابی ہوتے ان کو ذہنی سکون بھی وقتی طور سے مل جاتا رہا ہوگا۔ بہرحال یہ آیت نازل ہوئی دوسرا سلسلہ، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطمینان نہیں ہوا، بار بار سوال کرتے رہے، اور دیگر صحابہ اکرام بھی۔ تو پھر تیسری آیت نازل ہوئی، اس میں یہ ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم میرے دربار میں حاضر ہو، میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، مجھ سے راز و نیاز کی بات کرنے کے لیے آؤ، تو اس وقت نشے کی حالت میں نہ رہو۔ اللہ رب العزت نے صاف کہہ دیا کہ اس وقت نشے کی حالت میں نہ ہو، یعنی نماز کی حالت میں نشے کی حالت میں نہیں رہنا ہے۔ تو ذکر و اذکار میں بھی صحابہ اکرام نشے کی حالت سے بچنے لگے۔ اس کے بعد آخر میں جو فائنل ہوا اس میں صاف یہ اعلان کر دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ بے شک شراب، جوا اور یہ جو آستانے ہیں، یہ جو مورتیاں ہیں اور یہ پانسے کے تیر، یہ سب کے سب شیطانی عمل ہیں، اس سے بچو، اگر اس سے بچتے ہو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، یہ جو چیزیں ہیں ان میں ملوث کر کے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے اور آپس میں بغض و حسد اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے اس سے رک جاؤ۔ جیسی فہل انتم منتہون والی آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار اٹھا، انتہینا انتہینا، ہم اس سے رک گئے۔ اس کے بعد شراب مکمل طریقے سے حرام ہو گئی مدینہ منورہ میں، اور دیگر جو مدینہ منورہ سے باہر مسلمان تھے جن لوگوں کو معلوم نہیں تھا، تو آنے کے بعد جب معلوم ہوا تو ان لوگوں نے بھی بر وقت اپنے اوپر شراب حرام کر لیا۔ اس کا سلسلہ آئے گا بھی۔ ابھی ہم یہاں چلتے ہیں کہ شراب حرام ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ایسی آئی جو میں سنانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کیا کیا شراب استعمال کرنے کے بعد کیا اخروی نقصانات ہیں اور دنیاوی نقصانات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تذهب الايام والليالي حتى تشرب طائفة من امتي الخمر ويسمونها بغير اسمها، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ہماری امت میں سے ایک گروہ شراب پیے گی اور اسے دوسرا نام دے گی۔ آج جن ملکوں میں، چاہے وہ جو بھی ملک ہو یا ہمارے ہندوستان میں بھی، اگر کوئی شخص نشے کی چیز کو استعمال کرتا ہے اور دوسرا نام دیتا ہے، اسے شراب کا نام نہیں دیتا، تو گویا اس حدیث کے ضمن میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا لا یکونن فی هذه الامة خسف وقذف ومسخ، تین عذاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ ضرور بالضرور، کسی حدیث میں سیکونہ ہے اور اس حدیث میں ضرور بالضرور اس امت میں تین قسم کے عذاب آئیں گے، خسف وقذف ومسخ۔ خسف کہتے ہیں زمین میں دھسا دیے جانے کو،
یعنی ایسا طبقہ ہوگا اس امت میں جو کہیں کسی علاقے میں یا کسی گروہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ زمین میں انہیں دھسا دیا جائے. وقذف، اور پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے. ومسخ، اور چہرے مسخ کیے جا سکتے ہیں، یعنی رات میں انسان سوئے تو انسانی شکل لے کر کے سوئے اور صبح میں اٹھنے کے بعد اس کی انسانی شکل تبدیل ہو جائے، یا تو خنزیر جیسے ہو جائے یا بندر جیسے ہو جائے، کسی اور شکل میں اس کی شکل تبدیل ہو جائے. صحابہ کرام نے پوچھا ایسا کب ہوگا؟ اور ایک حدیث میں ڈائریکٹ یہ ہے، اگر پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَذَلِكَ إِذَا شَرِبُوا الْخُمُورَ، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ لوگ شراب پینے لگیں گے، چاہے وہ نام بدل کر کے پیے یا نام کے ساتھ پیے. وَاتَّخَذُوا الْقِينَاتِ، اور ناچنے گانے والیاں عام ہونے لگیں گی، لوگ اسے رکھنا شروع کر دیں گے، چاہے وہ گھروں میں رکھنے کا رواج ہو یا آج جو سسٹم ہے اس سسٹم میں بھی وَاتَّخَذُوا الْقِينَاتِ کے زمرے میں یہ چیز آ سکتی ہے. اور تیسری چیز وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ، اور بجانے والی چیزیں جو ہیں، بجانے والی گانے والی چیزوں کا استعمال زیادہ ہونے لگے گا. تو اس امت میں بھی یہ تین عذاب آ سکتے ہیں، خسف وقذف ومسخ. تو اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے تعلق سے کہا یہ شراب جو ہے ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخمر جماع الاسم، تمام برائیوں کی جڑ ہے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام الفواحش ہے. ایک میں تو خبائث کہا، دوسرے میں فواحش کہا، یعنی شراب پینے کے بعد انسان ایسی فحش حرکتیں کرنے لگتا ہے جو نارمل حالت میں وہ نہیں کر سکتا ہے. اس میں محرمات جو اپنے رشتے میں آتی ہے ان کی بھی تمیز کو انسان کھو بیٹھتا ہے. شراب کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس کا زیادہ استعمال کرنا یہ انسان کو نشے میں مبتلا کر دے، اس کی عقل کو معاف کر دے، تو اس کا کم استعمال کرنا بھی حرام ہے. یہ وہ چیز، یہ حدیث وہ لوگ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں جو یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تھوڑا استعمال کرتے ہیں اس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ جس کا زیادہ استعمال نشہ پیدا کرے اس کا کم استعمال کرنا بھی حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر اس حدیث میں کہہ دیا. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدمن خمر لا يدخل الجنت مدمن خمر، جو مستقل شراب پی رہا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا مدمن خمر کعابد وثن، کہ شراب کا مستقل استعمال کرنے والا ہمارا امتی جب خدا کے دربار میں حاضر ہوگا، چاہے وہ دنیا میں نیک اعمال کرتے ہو، چاہے وہ دنیا میں عمرے پہ عمرے کرتے ہو، چاہے وہ غریبوں پہ جتنا خرچ کرتے ہو، چاہے وہ کئی حج کر چکے ہو، اگر وہ شراب کا عادی ہے تو اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ خدا کے دربار میں حاضر ہوگا کعابد وثر، تو ایک بت پرست کی حیثیت سے حاضر ہوگا. تو اس کی قباحتیں اخروی بھی بہت ہیں اور دنیاوی بھی بہت ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو شراب پینے کی وجہ سے 40 دن کی عبادتیں اس کی قبول نہیں ہوتی. اور ایک حدیث میں ہے کان ناجسا 40، کہ 40 دنوں تک وہ ناپاک رہتا ہے. فإن تاب تاب اللہ علیہ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. وَإِنْ عَادَ، اور اگر وہ پھر دوبارہ پیتا ہے تو 40 دنوں تک پھر اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، وہ ناپاک رہتا ہے. وَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. وَإِنْ عَادَ، اور تیسری بار پیتا ہے تو پھر 40 دنوں تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اس حالت میں اگر اس کی موت ہوتی ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اس کے بعد حدیث کے الفاظ یہ ہے فَإِن رَبَّعَ فَعَلَى اللَّهِ أَن يَسْقِيَهُ مِن رَدْعَةِ الْخَبَالِ، کہ اگر وہ چوتھی بار شراب پیتا ہے تو اللہ کے اوپر لازم ہے کہ وہ رَدْعَةُ الْخَبَال سے اسے پلائے. صحابہ کرام نے کہا رَدْعَةُ الْخَبَال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا شحوم اہل النار وصدیدہم، کہ جہنمیوں کی چربیاں ہیں، جلنے کی وجہ سے جو خون پیپ اور دیگر غلاظتیں نکلے گی وہ ہے.
اور ایک حدیث میں ہے تینۃ الخبال، یہ جہنموں کا سمجھیے کہ وہ گندگی ہے، اور ایک حدیث میں عصارۃ اہل النار کہ جہنمیوں کا نچوڑ ہے۔ کئی احادیث میں کئی الفاظ آئے ہیں جن کے تمام الفاظ کے معانی اور مطالب ایک ہی ہے کہ اگر کوئی شخص مستقل شرابی ہوتا ہے تو اس کو جہنم، ایک تو یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جہنم میں اسے ردعۃ الخبال، تینۃ الخبال، عصارۃ اہل النار، صدید اہل النار اسے پلایا جائے گا۔ اچھا، یہ شراب کی جو عادت ہے یہ ایسا نہیں کہ پیدائشی کسی کے ساتھ لگا ہوا ہو، شراب کی عادت خود سے انسان ڈالتا ہے، ایسا بھی نہیں کہ ایک بار کوئی استعمال کر لے اور اسے عادت لگ جائے، پیسے دے کر کے انسان ایسا کرتا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام اور احادیث کی اہمیت اس کی نظر میں ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بتائی ہے وہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہو، اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اعلان کیا ہے قرآن کریم میں وہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہو، تو اگر ہم میں سے کوئی بھٹکنے کی بھی کوشش کرے گا یا کسی کے بھٹکانے کی وجہ سے غلط راستے پر جانے لگے گا تو ان تمام چیزوں کو یاد کر کے فوراً وہ رک جانے کی کوشش کر سکتا ہے کہ چند دنوں کی زندگی ہے، چند دنوں کے بعد پھر کیا حشر ہوگا۔ جگر مراد آبادی کے بارے میں مشہور ہے، وہ بہت شرابی تھے، اتنے شرابی تھے کہ وہ شراب پی کر کے اسٹیج پہ خود سے نہیں چل کر جا سکتے تھے، ان کو لے جایا جاتا تھا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا معاملہ ہوا اور شراب انہوں نے چھوڑ دیا، مکمل طریقے سے چھوڑ دیا، کافی بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ پائیں گے، زیادہ دنوں تک زندہ رہنا تو آپ دھیرے دھیرے شراب چھوڑیں، کنٹینیو یک بیک نہ چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر دھیرے دھیرے چھوڑوں گا تو کتنا دن تک زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹر نے کہا جتنی مطلب یہ ہے کہ مدت ہوگی ویسے 8-10 سال تو زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا 8-10 سال کی زندگی خدا کی نافرمانی میں گزارنے سے بہتر ہے کہ چند لمحے خدا کی فرما برداری میں گزار دو۔ یہ تو آج کل کی بات ہے۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات دیکھیں تو تعجب ہوتا ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایسے لوگ جن کی گٹھی میں شراب پڑی ہوئی تھی، جن کی پوری معیشت شراب پر تھی، جن کا پورا کاروبار شراب پر تھا، جو صدیوں سے شراب میں آ رہے تھے، باپ بیٹے کو پلا رہا، بیٹا باپ کو پلا رہا، بھانجا ماموں کو پلا رہا، اور دیگر سب لوگ خاندان کے ایک ساتھ لوگ شراب پیتے تھے، کوئی عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی، بلکہ پورا کاروبار سمجھیے، کھجور کا کاروبار ہے تو وہ بھی شراب اس سے بنائی جا رہی ہے، اگر کسی پاس گیہوں کا کاروبار ہے اس سے بھی شراب بنائی جا رہی ہے، انگور کے باغات ہیں اس سے بھی شراب بنائی جا رہی ہے، شراب سے لوگ دوائیں بنا رہے ہیں، شراب سے لوگ سرکے بنا رہے ہیں، یعنی جتنے کاروبار یا کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں سب میں شراب کچھ نہ کچھ حد تک ضرور ہے۔ ایسا ماحول تھا، اس ماحول کو دیکھیں اور اس ماحول کو دیکھیں تو اس ماحول میں سے ہم میں سے اگر کوئی شخص عادی ہے یا اس راستے پر کوئی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ جا چکا ہے تو ان لوگوں کا چھوڑنا کتنا آسان تھا، تو ہمارا چھوڑنا تو اور آسان، ہمارے لیے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ پیسے خرچ کر کے ہم کو خریدنا ہے تو ہم پیسے خرچ کر کے نہ خریدیں، ایک تو یہ بچ جائے گا، اپنا مال بچ جائے گا، کوئی دوسرا اگر دے رہا ہے تو اللہ رسول کا خوف دل میں پیدا کرے۔ انہوں نے کیسے چھوڑ دیا؟ حضرت کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ملک شام گئے اور ملک شام جا کر کے پورا سرمایہ لگا دیا انہوں نے تجارت میں، پورا سرمایہ، تمام پیسے کے، یعنی زندگی جب لوگ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تجارت کے کاروبار سے تو آدمی اپنے پیسے بھی لگا دیتا ہے، دوسروں کے پیسے بھی لگا دیتا ہے کہ پروفٹ تو ہونا ہے پھر اس کو دے دیں گے، جتنا سرمایہ تھا انہوں نے سب لگا کر کے بہترین قسم کی شراب خرید کر کے لائے، اور لائے مدینہ میں جیسے ہی داخل ہوئے لوگوں نے کہا تم شراب خرید کر اتنے مٹکے لے کر کے آئے ہو، شراب تو حرام ہو گئی۔ دوڑے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ ہم نے وہ شراب لایا تھا اور لوگ بتا رہے ہیں شراب حرام ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شراب تو حرام ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پورا سرمایہ لگا دیا تھا، اب ایک کوڑی میرے پاس نہیں اور تمام کا شراب خرید کے میں لایا ہوں، کیا کروں؟ ایسا کرتا ہوں اسے بیچ دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بیچنا بھی جائز نہیں ہے، نہ اسے بیچنا جائز ہے اور نہ کوئی کاروبار میں لگا سکتے ہیں، نہ کسی کو تحفہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اتنا کہنا تھا کہ کیا فرما برداری تھی، کیا اطاعت گزاری تھی، انہوں نے تمام شراب کو جا کر کے بہا دیا، تمام مٹکوں کو توڑ دیا
ہم میں سے کوئی ہوتا یا ہم خود اپنی زندگی پہ غور کر لیں، اگر ہمارا کاروبار کسی سود کے معاملے میں ہے یا کسی ایسی جگہوں پہ ہے جس میں موسٹلی رقم ہمارے لگے ہوئے ہیں، میجر رقم اس میں لگے ہوئے ہیں، اور یک بے چھوڑنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نقصان زیادہ ہو، تو ہمت ہم نہیں کر پائیں گے، اور اس کے بعد ہم دعوے کریں گے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اصل تو وہ فرما بردار تھے جنہوں نے ساری پوری زندگی کا سرمایہ لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بیچ بھی نہیں سکتے ہو، مکمل بہا دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو حضرت ابو طلحہ کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہا کہ ہمارے پاس کچھ یتیم بچے ہیں، ان کی جائیدادیں کچھ تو وراثت میں انہوں نے شراب پائی تھی، اور جو جائیداد ہماری اور ان کی بچی تھی سب کا میں نے قیمتی شراب ہی خرید لیا، اور شراب خرید کر کے رکھے ہوا ہوں، اور اعلان ہو گیا کہ شراب حرام ہو گئی، اب میں کیا کروں اسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہرقھا، اسے بہا دو۔ انہوں نے کہا افلا اجعلھا خلا، کیا میں اسے سرکے میں تبدیل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اسے بہا دو۔ انہوں نے جا کر کے بہا دیا۔ تو یہ اطاعت و فرما برداری تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ اطاعت و فرما برداری اگر ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے تو دنیا کی چاہے قیمتی سے قیمتی چیز ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا کہ اس کا استعمال درست نہیں ہے تو اس سے رک جانا چاہیے۔ یہ تو اخروی نقصانات سے بچنے کے لیے لوگوں نے ایسا کیا، دنیاوی نقصانات بھی کچھ کم نہیں ہے، لیکن ہمارا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے تو حرام ہے، ہمیں اس میں کچھ چیچرا نہیں کرنا چاہیے کہ کیوں حرام ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے۔ جب ہم نے اللہ کو رب مان لیا اور محمد کو اپنا نبی مان لیا تو جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہمیں مان لینا چاہیے۔ جس طریقے سے اللہ نے کہا کتا حرام ہے، بکری حلال، دو آنکھ اس کے بھی ہے، دو آنکھ اس کے بھی ہے، گوشت اس کا بھی ہے، گوشت اس کا بھی ہے۔ اللہ اور رسول نے کہہ دیا کتا حرام ہے تو حرام ہے، بکری حلال ہے تو حلال ہے۔ اسی طریقے سے شراب اور دیگر معاملات میں سود حرام ہے تو حرام ہے، کوئی چور دروازہ نہیں نکالنا چاہیے، اور شراب حرام ہے تو حرام ہے۔ یہ کیفیت جب دل میں پیدا ہو تب عبادت میں مزہ آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس پہ بھی غور کر لیں کہ دنیاوی نقصانات کیا ہیں۔ حالانکہ دنیاوی نقصانات اگر بظاہر نہیں بھی سمجھ میں آئے کہ شراب سے کیا نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات، پھر بھی اللہ رسول کا کہا ہے کہ یہ حرام ہے تو حرام ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اسے مان لیا۔ لیکن دنیاوی طور سے دیکھیں تو سب سے پہلے تو جو یہ چیزیں استعمال کرتا ہے، چاہے وہ شراب ہو یا صفوف ہو یا ٹیبلیٹ ہو یا سیرپ ہو یا انجیکشن ہو، یہ تمام چیزوں کے تعلق سے ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ سست رفتار زہر ہے، یعنی انسان کے جسم میں آہستہ 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 یہ سرایت کرتے کرتے اس کے جسم کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور پھر وہ کسی لائق نہیں رہتا۔ یہ تو اس کا ذاتی جسمانی طور سے نقصان ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک انسان، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں یا آپ میں سے کوئی شخص ہو، وہ تنہ تنہا اکیلا انسان نہیں ہے دنیا میں، ایسی نہیں آ گیا ٹپک پڑا، اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ان تمام کے ذمہ داریاں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو عائد ہوتی ہے۔ جو شراب کا عادی ہوتا ہے تو شراب کی عادت کی وجہ سے تمام ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے جن گھروں میں اگر ذمہ دار شراب پی رہا ہو ان گھروں کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، بیوی بچے سب بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات صحیح نہیں ہوتا، ماں باپ بوڑھے ہیں، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں۔ تو ایک انسان تنہا دنیا میں نہیں ہے، اس کے متعلقین ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک شراب پینے والے انسان کے ایفیکٹس جو ہیں ان لوگوں پر بھی پڑتے ہیں، یہ تو جسمانی ہے، سماجی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو غور کریں تو طبی طور سے بھی بہت نقصانات ہیں۔ طبی طور سے بہت نقصانات ہے، یعنی انسان جسمانی طور سے بہت کمزور ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، کچھ ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جو ایک اچھے انسان سے امید نہیں کی جا سکتی ہے، اور اخلاقی طور سے بھی اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ اخلاقی طور سے نقصانات کے تعلق سے آپ میں سے ہر ایک اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے اگر اس نے کسی شرابی کو دیکھا ہو تو۔ ویسے ایک واقعہ بھی میں بتاؤں گا
ایک عام شرابی انسان اگر وہ شراب کی حالت میں نہیں ہے تو وہ نارمل رہتا ہے، لیکن شراب کی حالت میں آنے کے بعد وہ کسی عزت دار شخص کی عزت بھی نہیں کرتا، کبھی ممکن ہے وہ ہاتھ بھی اٹھا دے اور اپنی زبان سے ایسی ایسی غلط باتیں بول جاتا ہے جو عام حالت میں نہیں بول سکتا ہے، بلکہ شراب کے نشے میں اپنے محرمات کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے۔ کئی ایسے واقعات آ چکے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک واقعہ آیا نشے کی حالت میں جو ہوا، وہ تو سننے کے بعد بہت غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو شراب جو ہے کتنی بری چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ جماع الاسم ہے، ام الفواحش ہے، ام الخبائث ہے، مفتاح کل شر ہے، یہ تمام احادیث سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ شراب کی صورتحال۔ ایک حدیث میں تو یہ کہ شراب کی حالت ایسی ہے کہ جیسے کہ درختوں کی جڑیں نکلتی ہیں تو شراب پینے کے بعد اس سے برائیوں کی جو ہے شاخیں نکلتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک جلیل القدر صحابی، شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت، جلیل القدر صحابی نشے کی حالت میں تھے اور ایک تلوار لے کر کے دوسروں کے اونٹ کاٹ رہے ہیں، کسی کا کوہان کاٹ رہے ہیں، کسی کی ٹانگ کاٹ رہے ہیں، کسی کی گردن کاٹ رہے ہیں، یعنی مال کو ضائع کر رہے ہیں، اونٹوں پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ لوگ اس کو ڈر سے منع نہیں کر رہے ہیں کہ نشے کی حالت میں اگر ہم جا کر کے روکیں گے تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ سب لوگ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ ہی جا کر کے منع کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے دیکھے اور اس کو منع کیا تو وہ نشے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حل کنتم الا عبد ابی، اس طرح کے الفاظ کہ تم لوگ کون ہو، تم لوگ تو سب ہمارے باپ کے غلام اور نوکر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے واپس آ گئے، اس لیے کہ حالانکہ وہ صحابی جلیل القدر صحابی تھے، اس صحابی کا تذکرہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر رہا، لیکن نشے کی حالت میں جب انسان ہو جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، لوگ جن کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، جن کے پسینوں کو خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے، یعنی اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، نشے کی حالت میں آنے کے بعد ان کی عزت کا بھی خیال نہیں رہا۔ تو یہ نشہ اتنی بری چیز ہے، اللہ تعالی ہمیں، آپ کو اور ہماری نسلوں کو اس خبیث برائی سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔